اس کی جو بھی معاملات ہیں وہ ریٹن موجود ہیں، فلور آف دا ہاؤس ہیں، اس میں غلط بیانی کی گنجائش نہیں ہے۔ وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیل، شوگر ایڈوائزری بورڈ کی جو تشکیل ہے اس کو پڑھ دینا چاہیے تھا۔ جاتے جاتے ایک اور چیز بتا دیں کہ ڈار صاحب سے متعلق ان کے بیٹے سے متعلق ایک ٹویٹ میں سمجھتا ہوں، دیکھیے بات یہ ہے پاکستان واحد ملک ہے جس میں کرپٹو کرنسی کی ریگولیشن کے حوالے سے ایک نظام وضع کیا گیا ہے، ایک کرپٹو کونسل بنائی گئی ہے، قوانین بنائے گئے ہیں، کرپٹو کی ایک گروتھ ہے پاکستان کے اندر۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے ماضی میں کہ ہمارا دشمن جو ہے اس نے اس حوالے سے سوالات اٹھائے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ مفتاح صاحب کا بھی وہی بیانیہ ہے جو انڈیا کا رہا ہے کرپٹو کو لے کے۔ دیکھیے، ایک ریگولیٹڈ انڈسٹری ہے، ایک پراپرلی اس پہ قوانین قواعد و ضوابط بنائے گئے ہیں، اس کو باقاعدہ طور پہ ایک کونسل بنائی گئی ہے، ایک گروئنگ سیکٹر ہے، اس کے متعلق بغیر تحقیق کے بات کرنا، کسی پہ بلا وجہ الزام لگا دینا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دشمن کا ایجنڈا یہ پاکستان کا نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی اکانومی گرو کر رہی ہے تو شاید ان کو ہضم نہیں ہو رہا، وہ وزیر خزانہ رہے ہیں تو اس تک صاحب بھی اس حوالے سے کلیریفیکیشن دے چکے ہیں۔ انہوں نے مثال جس پہ رائے میں دی تھی اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم صاحب کی ملاقات بھی ہوئی اور سفارتی اور قانونی جو ممکنہ مدد پاکستان فراہم کر سکتا ہے پاکستان اس پہ کر رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی وزیر اعظم صاحب کے پاس آئیں، ایک قانونی کمیٹی بھی تشکیل دی گئی، لا منسٹرز کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ایفرٹ کی جا چکی ہے اور کی جا رہی ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے، وہ کسی اور دور میں نہیں کی گئی، اور ڈار صاحب نے بھی بالکل کلیئرٹی کے ساتھ اس پہ کہا ہے کہ وہ بھی ٹوٹلی اس پہ پوری کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے جو بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا گیا تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ مخالفین کی سازش تھی۔ دیکھیے، آج ڈار صاحب کے حوالے سے ایک غلط خبر دی گئی کہ وہ شوگر ایڈوائزری بورڈ کے ممبر ہیں، وہ قطعاً نہیں ہے، ریکارڈ چیک کر لینا چاہیے، کئی لوگ تحقیق کے بغیر بول سکتے ہیں۔ پرانے دوست ہیں، وہ ان کا شکوہ ہے کہ دو سینیٹر سے الزام لگائے۔ دیکھیے، بات یہ ہے ریکارڈ کی بات ہے، ایک سوال کیا گیا سینٹ کے اندر جس کا جواب محکمے نے ریٹن جمع کرایا، اس کی جو بھی معاملات ہیں وہ ریٹن موجود ہیں، فلور آف دا ہاؤس ہیں، اس میں غلط بیانی کی گنجائش نہیں ہے۔ وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیل، شوگر ایڈوائزری بورڈ کی جو تشکیل ہے اس کو پڑھ دینا چاہیے تھا۔ جاتے جاتے ایک اور چیز بتا دیں کہ ڈار صاحب سے متعلق ان کے بیٹے سے متعلق ایک ٹویٹ میں سمجھتا ہوں، دیکھیے بات یہ ہے پاکستان واحد ملک ہے جس میں کرپٹو کرنسی کی ریگولیشن کے حوالے سے ایک نظام وضع کیا گیا ہے، ایک کرپٹو کونسل بنائی گئی ہے، قوانین بنائے گئے ہیں، کرپٹو کی ایک گروتھ ہے پاکستان کے اندر۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے ماضی میں کہ اسلام آباد کے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ اس وقت میڈیا میں موجود ہیں اور صحافی ان سے سوالات کر رہے ہیں مختلف امور پر، اور وہ ان کے جوابات بھی دے رہے ہیں، اور خاص طور پر کرپٹو کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ کرپٹو کونسل بنائی جا رہی ہے اور کرپٹو کو رولز اینڈ ریگولیشنز کے انڈر لایا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بغیر تحقیق کسی پر الزام لگانا دشمن کا ایجنڈا ہے۔ وجہ الزام لگا دینا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دشمن کا ایجنڈا یہ پاکستان کا نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی اکانومی گرو کر رہی ہے تو شاید ان کو ہضم نہیں ہو رہا، وہ وزیر خزانہ رہے ہیں تو اس تک صاحب بھی اس حوالے سے کلیریفیکیشن دے چکے ہیں۔ انہوں نے مثال جس پہ رائے میں دی تھی اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم صاحب کی ملاقات بھی ہوئی اور سفارتی اور قانونی جو ممکنہ مدد پاکستان فراہم کر سکتا ہے پاکستان اس پہ کر رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی وزیر اعظم صاحب کے پاس آئیں، ایک قانونی کمیٹی بھی تشکیل دی گئی، لا منسٹرز کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی ایفرٹ کی جا چکی ہے اور کی جا رہی ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے، وہ کسی اور دور میں نہیں کی گئی، اور ڈار صاحب نے بھی بالکل کلیئرٹی کے ساتھ اس پہ کہا ہے کہ وہ بھی ٹوٹلی اس پہ پوری کوشش کر رہے ہیں۔